بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، والدہ ماجدہ کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبدالمطلب کو آپ کی دیکھ بھال کا شرف حاصل ہوا۔ انہوں نے یہ خوشگوار فریضہ کمال شفقت کے ساتھ ادا کرنا شروع کیا، مگر ننھے محمد ابھی والدہ کی وفات کے صدمے سے ہی نہ سنبھلنے پائے تھے کہ نیک سیرت دادا بھی انتقال کر گئے۔ اس وقت آپ کی عمر بمشکل 8 سال تھی۔ بچپن ہی سے آپ پر غموں اور دکھوں کے بوجھ پے در پے پڑنے لگے۔ سردار عبدالمطلب کی وفات کے بعد ان کے بیٹے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ کی پرورش کا ذمہ لیا، چنانچہ انہوں نے بڑی شفقت اور فراست سے اس نازک فریضے کی انجام دہی شروع کی۔ وہ آپ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ سب سے پہلا کام جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار کیا، غلہ بانی۔ اس کی ابتدا آپ نے حلیمہ سعدیہ کے صحرائی خیمے میں کی۔ بعد میں آپ کو اپنے خاندان اور مکہ کے بعض دوسرے لوگوں کی بکریاں چرانے کا اتفاق بھی ہوا۔ آئندہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس ابتدائی کام کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے طور پر اکثر یاد کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، نبوت کے لیے غلہ بانی بنیادی شرط ہے۔ غلہ بانی کے بغیر منصب نبوت تک رسائی ناممکن ہے۔ حضرت موسیٰ غلہ بان تھے۔ حضرت داؤد نے بھی غلہ بانی کی۔ میں بھی اپنے خاندان کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ نیکیوں اور بھلائیوں سے بھرا پڑا ہے۔ مکہ کی طیش پسند زندگی اور اس کی دلچسپیاں آپ کے مقدس جسم کو پھسلانے میں قطعی ناکام رہیں۔ دادا کی طرح آپ کے چچا ابو طالب بھی آپ پر جان چھڑکتے تھے۔ وہ آپ کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ چچا بھتیجے کے پیار کا یہ عالم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی عرصہ ابو طالب کے ساتھ ہی سوتے رہے۔ قریش اصلاً کاروباری لوگ تھے۔ وہ کسی نہ کسی طور تجارت کی طرف ہی مائل رہتے تھے۔ چنانچہ جب آپ 12 برس کی عمر کو پہنچے تو چچا نے تجارت کی غرض سے شام روانہ ہونے کی تیاری شروع کی۔ ان دنوں سفر انتہائی کٹھن اور پرخطر ہوا کرتے تھے، اس لیے ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے جانے سے کتراتے تھے، مگر چہیتے بھتیجے نے بہت ضد کی اور آپ سے لپٹ گئے تو آپ نے آخر ان کی بات مان لی۔ چنانچہ آپ چچا کے ہمراہ تجارتی قافلے میں شامل ہو گئے اور سفر کرتے کرتے شام کے جنوب میں واقع شہر بصرہ تک جا پہنچے۔ بصرہ میں یہ قافلہ ایک گرجا کے قریب ٹھہرا۔ اس گرجے کے راہب کا نام بحیرہ تھا۔ اس نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو ابو طالب کو بتایا کہ عیسائیوں کی مذہبی کتابوں میں پیغمبر کی پہچان کی جو معیاری نشانیاں درج ہیں، وہ تمام کی تمام اس کے 12 سالہ بھتیجے کے روشن چہرے پر نمایاں ہیں۔ بحیرہ کو اندیشہ تھا کہ شام کے یہودی نبوت کی ان واضح نشانیوں کو فوراً بھانپ لیں گے اور آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے اس نے اہل قافلہ کو مشورہ دیا کہ محمد کو آگے نہ لے جایا جائے۔ ابو طالب نے صورتحال کی نزاکت کے پیش نظر راہب بحیرہ کا مشورہ تسلیم کر لیا، چنانچہ انہوں نے شام میں اپنا تجارتی سامان جلدی جلدی فروخت کر دیا اور آپ کو لے کر مکہ لوٹ آئے۔ اس سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مناظر قدرت کا جی بھر کے مشاہدہ کیا، انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر سوچ بچار کیا اور اپنی کم عمری کے باوجود مختلف مذاہب کے اکابر سے تبادلہ افکار بھی کیا۔ وہ سب لوگ آپ کی فہم و فراست سے بے حد متاثر ہوئے۔ ابو طالب کو اس سفر میں کوئی نفع نہ ہوا، اس لیے انہوں نے اس کے بعد پھر کبھی تجارتی سفر کا ارادہ تک نہ کیا۔ ان کے پاس تھوڑا بہت سرمایہ موجود تھا، بس اسی کے سہارے مکہ کی 4 دیواری کے اندر رہ کر ہی گزر بسر کرتے رہے۔ یہ سارا عرصہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چچا کے ساتھ رہے۔ آپ ان کی بکریاں چراتے اور گھریلو کام کاج میں ان کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ فارغ اوقات میں آپ گلی بازار میں نکل جاتے اور مشہور عرب شاعروں کے کلام سنتے۔ ابو طالب کی گھریلو زندگی مالی پریشانیوں کا شکار رہتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت 25 برس کی عمر کو پہنچ چکے تھے۔
شام کے تجارتی سفر میں ناکامی کے باوجود آپ کے چچا چاہتے تھے کہ اپنے چہیتے بھتیجے کے لیے غلہ بانی کی بجائے تجارت کی سہولتوں کا اہتمام کریں۔ اپنی اس خواہش کی تکمیل کے لیے آپ مناسب موقعوں کی تلاش میں رہتے تھے۔ انہی دنوں ایک دولت مند اور بلند اخلاق بیوہ خاتون خدیجہ مکہ میں رہتی تھیں۔ رشتے میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا زاد بہن تھیں۔ ان کے انتہائی پاکیزہ کردار کی وجہ سے لوگ انہیں طاہرہ کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ خدیجہ اپنے تجارتی کاروبار کے سلسلے میں جفاکش اور شریف لوگوں سے اجرت پر خدمت لیا کرتی تھیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور دیانت کے بہت چرچے سن رکھے تھے، چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت اور خدمت سے فائدہ اٹھانے کا سوچا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلاوا بھیجا اور کہا، اگر آپ میرا تجارتی مال لے کر شام جائیں تو میں آپ کو اوروں سے کہیں زیادہ معاوضہ دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اچھی کاروباری پیشکش کو قبول کر لیا تو خدیجہ نے اپنے مال کے ساتھ اپنا غلام میسرہ بھی آپ کے ہمراہ روانہ کر دیا۔ شام کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجارت کے لیے متعدد اور مشہور مقامات پر جانے کا بھی خاصا تجربہ تھا۔ خدیجہ نے جہاں جہاں آپ کو تجارت کی غرض سے بھیجا ان میں یمن بھی شامل ہے۔ یمن آپ 2 مرتبہ تشریف لے گئے اور ہر بار واپسی پر خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاوضے میں ایک اونٹ دیا۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے بھی غیر ملکی تجارتی دورے کیے ان سب میں شام کا دوسرا تجارتی سفر ہر اعتبار سے اہم تر ہے۔ اس تجارتی سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسروں کی نسبت بہت زیادہ منافع ہوا، مگر کاروباری لین دین کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی پر بھی جی بھر کے غور کیا اور مختلف مذاہب کے اکابر سے بحث و تمہیس میں بھی حصہ لیا۔ سفر کے دوران خدیجہ کا غلام میسرہ بھی آپ کی فہم و فراست اور محنت و دیانت کا گرویدہ ہو چکا تھا۔ واپسی پر آپ نے سفر کی رویداد اور تجارتی منافع کا سارا حساب کتاب خدیجہ کو پیش کر دیا۔ خدیجہ آپ کی دیانت اور فراست سے بے حد متاثر ہوئیں۔ بعد میں میسرہ نے بھی ان سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلند اخلاق اور نیک عادات کی تعریف کے پل باندھ دیے۔ میسرہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ سیرت و کردار اور لیاقت و ذہانت کے اعتبار سے مکہ کا کوئی بھی نوجوان آپ کا ہم پلہ نہیں ہے۔ ان تمام باتوں سے خدیجہ کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عقیدت کی راہ ہموار ہو گئی۔ کاروبار میں صحیح لین دین اور تجارتی معاملوں کو فہم و تدبر سے چلانے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مسرت اور اطمینان نصیب ہوا۔ چرواہی سے تجارت کے سفر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تخلیقی فکر و عمل میں نت نئے تجربوں کا اضافہ کر دیا اور یوں انجام کار اس عظیم چرواہے تاجر میں دنیا کے تمام لوگوں کو ایک ایسی معنی خیز تجارت کے رموز و نکات سمجھانے کی بصیرت پیدا ہو گئی جو زندگی کے سب شعبوں میں ہر قسم کے منافع کا باعث تھی۔ تو دوستو، یہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجارت کے دلچسپ ابتدائی سفر۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔